الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو وہ خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر برادر مکرم سید آصف الدین صاحب، جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلہ نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلہ نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمحہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہاں یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آج کی یہ محفل سید العالمین قائد المرسلین
ताहा वो यासीन, हम सब के आका मौला हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की आमदे पाक के मौके पर इनेकात पजीर है। मैंने आमदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सहबिही व बारक वसल्लम के हवाले से आया करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम बारिश का होने के बावजूद भी आप इतनी बड़ी तादाद में सब शरीक हैं। ये बड़वानी और आसपास के तमाम खुशकीदा मुसलमानों के इश्क रसूल की अलामत है कि अपने नबी के नाम पर इस मौसम में भी आप तशरीफ लाए और अपने इश्क रसूल का सबूत दिया। यकीनन ये हमारी जिंदगियों का उन्वान है, बल्कि जिंदगी क्या मौत का भी यही उन्वान है, हश्र का भी यही उन्वान है, दुखूल जन्नत का भी यही उन्वान है। बल्कि जहां जहां हम जाते हैं या जा रहे हैं या जाएंगे, उन्वान यही है। हमारे लिए सब कुछ खुदा के बाद अगर कोई है तो वो एक ही जात है, और वो जात रिसालत माब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। बेदम शाह वारसी ने कहा था, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बनाए लूं तेरी है जज्बे शौके सल्ले अला, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। याद रखिए, आज मुस्लिम उम्मा अगर पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई की वादियों में भटक रही है, तो सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके सीनों के अंदर जो इश्क मुस्तफा होना चाहिए वो इश्क रसूल नहीं है। अगर आज पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा जिल्लत और रुसवाई के घाट उतारी जा रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सीनों में जो सोजिश इश्क होना चाहिए वो इश्क हमारे सीनों के अंदर सोजिश इश्क मौजूद नहीं है। सीने इश्क मुस्तफा से खाली हो चुके हैं। इकबाल ने कहा था, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। अल्लाह अकबर। ये मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान था, सच्चा मुसलमान, जब तक इसके सीने में इश्क मुस्तफा शोले जव्वाल बन करके दहक रहा था। ये मुसलमान उस वक्त तक के सच्चा मुसलमान था जब तक इसके सीने में इश्क मुस्तफा की आग लगी हुई थी। अल्लाह अकबर। मुसलमान के सीने में जब तक इश्क रसूल की आग थी, तब तक मुसलमान इतना बेबाक था कि उसने उंदुलूस के साहिल पर कश्तियां जलाकर दुनिया को बताया था, या तो मिशन में कामयाब होंगे या तो यहीं पर अपनी कब्रें बनवा देंगे। अल्लाह अकबर। आखिर वो बात कहां? आज तो वो बेबाकी कहां? दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर उस पर कि तू बेबाक नहीं है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, आज उसी इश्क की जरूरत है जो सैयदना सिद्दीक अकबर के दिल में था। आज उसी इश्क की जरूरत है जो सैयदना फारूक आजम के दिल में था। आज उसी इश्क की जरूरत है जो उस्मान गनी के दिल में था। आज उसी इश्क रसूल की जरूरत है जो मौला अली के दिल में था। वो इश्क कहां जो बिलाल के दिल में? वो इश्क कहां जो खालिद बिन वलीद के दिल में? वो इश्क कहां? अल्लाह अकबर। जो सैयदना शोएब रूबी के दिल में? अल्लाह अकबर। सीने इश्क मुस्तफा से खाली होते जा रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि जगह जगह अज़मत रसूल की महफिलें सजाई जाए, जिक्र रसूल की महफिलें सजाई जाए, और मौका ब मौका कौम के दिल में ये बात डाली जाए कि याद रखना, डिग्रियों से सिर्फ कामयाबी नहीं मिलती, गोरे चिट्टे चेहरों से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी का राज अरब के उन सहाबे किराम ने, बल्कि अरब के उन बोरिया नशीनों ने जो कैसर और किस्रा के ताजदार बने
ہوتا ہے، تاریخ میں ایک ایسا شیر دل ملتا ہے کہ جو جس جنگ میں گیا وہ جنگ کبھی ہاری نہیں گئی، وہ ہمیشہ جنگ جیتتا گیا۔ اس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار۔ وہ کبھی جنگ نہیں ہارا، اس نے ہارنا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، اس نے ہارنا کبھی سنا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کی ڈکشنری میں کبھی ہار نہیں تھی، وہ ہمیشہ جیتا۔ اللہ اکبر! وہ 60 جوانوں کو لے گیا اور 60,000 پر غالب ہو کر کے لوٹا۔ اس کی آواز تھوڑی سی ٹھیک کریں، بلند کریں اس کی آواز۔ وہ 60 جوانوں کو لے کر کے گیا اور 60,000 پر غالب ہوا۔ اس نے ہاتھیوں کی سونڈ کو کاٹا، ہاتھیوں پہ چڑھ چڑھ کر ہاتھیوں کی سونڈ کو کاٹا۔ توجہ فرمائیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جسے دنیا خالد ابن ولید کہتی ہے، جسے دنیا خالد ابن ولید کہتی ہے، وہ کبھی جنگ نہیں ہارا، کسی جنگ میں نہیں ہارا۔ اب بڑوانی والوں کا اور بڑوانی والوں کے آس پاس سے آنے والوں کا امتحان ہے۔ بھائیو، ہم چھتریوں میں چھپ کر ذکر رسول سننے والی قوم نہیں ہے۔ ہاں، جو بوڑھے ہیں وہ چھتریاں لگائیں، جو جوان ہیں میری طرح وہ چھتریوں کے بغیر میدان میں آئے۔ جو حضرات بیمار ہونے کا جن کو خوف ہے، یہ پیچھے شامیانے کا چھت لگا ہوا ہے، اس کے نیچے آ کر چھپ کر بیٹھے، اور جو مصطفیٰ جان رحمت کے نام پہ بیمار ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں، پھر وہ اسی بارش میں میرے ساتھ رہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ بارش کو بھی بتا دو کہ تو نے اچھے اچھوں کے چھکے چھڑا دیے، لیکن جب محمد الرسول اللہ بارش کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ میدان میں کوئی آیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، یہ بارش بھی بڑی بارش عجیب ہے کہ سب نے کہا، سب کے موقع پر تھمی رہی، اور جب ہم برسنے لگے تو اس نے بھی برسنا شروع کر دیا۔ لیکن بہرحال ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں، ہم تو ڈٹنے والے۔ بھائیوں، کربلا میں 72 تھے، ڈٹے تھے، یہاں الحمدللہ 7200 یہاں بھی ڈٹیں گے، نہ وہاں ہٹے تھے نہ یہاں ہٹیں گے، اور دنیا کو بتا دیں گے کربلائی جہاں بھی ہوتا ہے ہٹنے کے لیے نہیں بلکہ ڈٹنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، اولاد غوث اعظم۔ بوڑھوں کو اجازت ہے بس، باقی جوان میری طرف توجہ فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھے بلند آواز سے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب توجہ فرمائے، عرض کیا کر رہا تھا، بہت دیر تک کہ آپ کو آزمائش میں نہیں رکھنا چاہتا، لیکن توجہ فرمائے، مائک میں بھی تو ساتھ دینا ہے، جب تک یہ ساتھ دے گا آپ ساتھ دیں گے، کام چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر! ایک ایسا جوان ہے جسے دنیا ولید کا بیٹا خالد کہتی ہے، خالد ابن ولید، جس نے جنگ ہارنا کبھی سیکھا نہیں تھا، جس کی ڈکشنری میں کبھی ہار نہیں تھی، وہ ہمیشہ جیتتا تھا، ہمیشہ جیتتا تھا، جہاں چلا جاتا تھا جیتتا تھا، تھوڑے سے مٹھی بھر جوان لے جاتا تھا جیتتا تھا۔ اس نے ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹی تھی، اس نے دشمنوں کے چھکے چھڑائے تھے، لیکن اللہ اکبر! لوگ حیران رہتے تھے، خالد کے پاس ڈھال کون سی تھی، خالد کے پاس تلوار کون سی تھی، خالد کے پاس انہوں میں طاقت کون سی تھی، لیکن لوگوں کو پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ جیتتا کیوں ہے، یہ فاتح کیوں ہے، یہ کامیاب کیوں ہے۔ لیکن ایک جنگ کے اندر اس پردہ، یہ پردہ اٹھ ہی گیا، راز سے پردہ اٹھ گیا۔ ایک جنگ میں خالد لڑتے لڑتے سر کی ٹوپی زمین پہ گری، اللہ
خالد فاتح کی حیثیت سے واپس لوٹے ہیں، اسی دوست نے کہا خالد اتنی بڑی نادانی، ہم نے تمہیں اتنی بڑی نادانی کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ارے معمولی سی ٹوپی کے لیے جان جوخم میں ڈال دی، معمولی سی ٹوپی کے لیے لشکر کی جان جوخم میں ڈال دی۔ ارے تو ٹوپی ڈھونڈنے لگے گا تو تلوار کون چلائے گا، جان کون بچائے گا؟ خالد نے کہا واللہ ٹوپیاں معمولی قیمت کی ہوتی ہے، میری ٹوپی معمولی نہیں تھی، وہی تو میری قوت اور جیت کا راز تھی، اس لیے کہ وہ ٹوپی صرف ٹوپی نہیں تھی، اس ٹوپی میں نبی کے موئے مبارک موجود تھے، جب جنگ میں جاتا تھا اس کو پہن کر جاتا تھا، اسی کی وجہ سے اللہ مجھے فتح عطا فرماتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ خالد بن ولید نے بتا دیا کہ ہمیں اپنے بازوؤں کی قوت کی ڈگری پہ ناز نہیں ہے، حضور کے عشق پہ ناز ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر مست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ دیکھا آپ نے، یہ صحابہ کرام کی قوت ہے، یہ صحابہ کرام کی طاقت ہے۔ آج مسلمان بزدل کیوں ہے، آج مسلمان تکلیف میں کیوں ہے، آج مسلمان ڈرا کیوں ہے، آج مسلمان سہما کیوں ہے؟ کیونکہ دل میں وہ عشق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اسی عشق کی ضرورت ہے۔ اور یہ عشق کب آئے گا؟ حضور کا ذکر کرو، کیونکہ عشق کی علامت یہ ہے کہ جو جس کا عاشق ہوتا ہے اسی کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ آقا کا ذکر کثرت سے کرو، بچے کے دل میں عظمت مصطفیٰ پیدا کرو۔ اٹھو تو ذکر رسول، بیٹھو تو ذکر رسول۔ حتیٰ کہ میں تو اب لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، ختنہ بھی بچے کی کرو تو علماء کو بلا کر عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھو۔ شادی کے موقع پہ بھی ڈی جے نہیں بجے گا بلکہ عظمت رسول کا جلسہ رکھا جائے گا۔ میت کے موقع پہ بھی ابا ایسے تھے، دادا ایسے تھے، یہ سب ذکر نہیں ہوگا، عظمت مصطفیٰ جان رحمت کا جلسہ رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، جنازوں میں کا جلسہ، میت میں ذکر مصطفیٰ کا جلسہ، ڈیجے چہلم 10ویں 20ویں میں ذکر مصطفیٰ کا جلسہ۔ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اور پھر اللہ اکبر، آقا تو ہیں ہی ایسے یار کہ ان کا ذکر کرو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کا ذکر کرو تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ان کا ذکر کرو سوئی تقدیر چمک جاتی ہے، ان کا ذکر کرو توبہ قبول ہوتی ہے، ان کا ذکر کرو نعمتیں ملتی ہیں، ان کا ذکر کرو اللہ اکبر بلائیں ٹل جاتی ہے، ان کا ذکر کرو باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، ان کا ذکر کرو قبر چمک جاتی ہے، اندھیرے میں اجالا ہو جاتا ہے، انہی کا ذکر تو سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ نے بھی عرش بنایا تو عرش پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھا، جنت بنائی اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا، اذان رکھی اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام رکھا، قرآن میں اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام رکھا، نماز میں میں اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام رکھا۔ اس نے ہر جگہ محبوب کا نام، محبوب کا نام، محبوب کا نام، محبوب کا نام، محبوب کا نام۔ اللہ اکبر، آؤ ہم بھی حضور کا ذکر کریں تاکہ لوگوں کو عظمت رسول پتہ چلے۔ لوگ میرے نبی کی شان گھٹانے میں لگے ہیں، ہمیں نبی کی عظمت کے ڈنکے بجانا ہے۔ اور پھر دنیا میں کون ہے ایسا، ان کے جیسا کوئی ہو تو بتاؤ، حسن میں ان جیسا کوئی ہو تو بتاؤ، تقوی میں ان جیسا کوئی ہو تو بتاؤ، علم میں کوئی ان جیسا ہو تو بتاؤ، اخلاق میں کوئی ان جیسا ہو تو بتاؤ۔ ارے ان جیسا کوئی پیدا ہوا ہو تو اس کی پیدائش کا واقعہ بھی بتاؤ۔ ارے سب پیدا ہوتے ہیں، حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، جشن آمد رسول ہے، سب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کو بدبودار بناتے ہیں۔ ماں سے جا کے پوچھو، نہیں تو ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو، جب پیٹ میں بچہ آتا ہے تو عورت کے جسم میں مخصوص قسم کی بدبو آتی ہے، لیکن یہ میرے آقا ہے، میرے آقا جب ماں کے شکم میں آئے ہیں تو حضرت آمنہ کے بدن سے ایک نامعلوم خوشبو آیا کرتی تھی۔ مکے کی عورتیں کہتی تھی آمنہ اتنی مہنگی خوشبو کہاں سے لاتی ہو کہ سب کی خوشبوؤں پر تیری خوشبو غالب آ جاتی ہے۔ آمنہ نے کہا واللہ جب سے یہ شکم میں آئے ہیں میں نے خوشبو لگانا چھوڑ دیا ہے، جو خوشبو آئی ہے میرے لال کی خوشبو
اور مکے میں آئے تو مکہ معطر ہو گیا، مدینے گئے تو مدینہ معطر ہو گیا، اور میرے امام کہنے لگے بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے جیسے۔ اپنی بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، مولانا نے بھی ایک بات چھیڑی، لوگ ہمیں ذکر رسول کرنے نہیں دینا چاہتے، لیکن ہمیں کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ جیسے نبی کی آمد کا جشن منانا ہے، مناؤ، دھوم دھام سے مناؤ، لیکن شریعت کی حد میں رہ کے مناؤ۔ جلوس میں ڈی جے نہیں بجے گا، رسول اللہ کی نعتیں بجے گی، ناچیں گے نہیں، حضور کی عظمت کے ترانے گنگنائیں گے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے حضور کا جشن منانا؟ میں نے کہا ابھی کہاں سے ثابت ہے وہ تو بتائیں گے، لیکن ایک بات آپ سے کہوں، یہ بتاؤ بچے کا برتھ ڈے منانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مولوی کے بچے کا بھی برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، مفتی کے بچے کا بھی برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، لیڈر کے بچے کا بھی برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، بولو کہاں سے ثابت ہے؟ ایک ہی بات بتاؤں، آپ کہو گے ارے امین القادری محبت کی وجہ سے منا رہے ہیں، تو ہم نے کہا تجھے تیرے للو پپو سے محبت ہے، تو اس کا برتھ ڈے مناتا ہے، ہمیں آمینہ کے لال سے محبت ہے، ہم ان کی میلاد مناتے ہیں۔ بات تو محبت کی ہے نا، بات تو محبت کی ہے، بات تو محبت کی ہے۔ یہ تو میں نے جذباتی بات کر دی، حدیث بھی پیش کرنی پڑے گی کیونکہ ممبر رسول ہے، کوئی مشاعرہ تو نہیں کہ جذباتی بات سے کام چلے گا۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں، آپ سننا چاہیں گے تو ہم پڑھیں گے۔ ایک نعرہ لگا دے پھر آپ پڑھتا ہوں، محمد ہمارے، نعرہ تکبیر، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، یہ نعرہ لگنا چاہیے۔ ٹھیک، توجہ فرمائے، ثابت کہاں سے حضور کی آمد میں خوشی منانا؟ ہم نے کہا سن لے، سیاہ ستہ میں دوسرے نمبر کی کتاب مسلم، کتاب کا نام یاد ہے؟ کیا نام ہے؟ بارش ہو رہی ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیا نام ہے؟ مسلم نہیں، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بارش ہے بھائی، توجہ کرنی پڑے گی۔ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ بولے بھائی، بولو بھائی کون سی کتاب میں ہے؟ صحیح مسلم سیاہ ستہ میں دوسرے نمبر کی کتاب۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ملا جی کہتے ہیں دو عید ہے مولانا، تیسری کہاں سے لائے؟ کتنی عید ہے؟ بولو بھائی، بولنا پڑے گا، بارش میں ٹھنڈا نہیں ہونے دوں گا، یہ عشق رسول کی بات ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں عید کتنی ہے؟ ایک عید ہے، ایک بقرعید ہے، تیسری عید اسلام میں کیا بولتے ہیں؟ تیسری عید اسلام میں نہیں ہے، لیکن آئیے تیسری عید کو ثابت کریں، گڑبڑ نہیں کریں بھائی۔ اچھا چلیے، اس کو کچھ نہیں، توجہ آپ کی، آپ جانا چاہیں جا سکتے، یہ تو عشق کا امتحان ہے، یہاں بیٹھنا صرف عاشقوں کو ہے بھائیو۔ توجہ آپ کی، توجہ نہیں آپ کی، بارش کی طرف سب کی توجہ ہے۔ ارے یہ علم کی جو برسات ہو رہی اس پہ بھی تو توجہ رکھو، توجہ ہے۔ اللہ کے رسول، لوگ کیا کہتے ہیں عید کتنی ہے؟ نہیں آپ کی توجہ نہیں، عید کتنی ہے؟ اور کہتے ہیں تیسری کہاں سے لائیے عید میلاد النبی؟ میں نے کہا تیسری آئی کہاں سے وہ سن۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہے، جمعہ عید المومنین ہے، جمعہ عید المومنین ہے۔ کس کی عید ہے جمعہ؟ مومنوں کی۔ کس کی عید ہے جمعہ؟ مومنوں کی، جمعہ عید المومنین ہے۔ آقا فرماتے جمعہ عید المومنین ہے، بولو سارے مومنین عید مناتے ہیں کہ نہیں؟ جمعہ کے دن نہاتے بھی ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، ہفتے بھر 4 رکعت پڑھتے ہیں، عید المومنین کے دن 2 رکعت پڑھتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، مغفرت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ بولو عید کے دن ماتم کیا جاتا ہے کہ خوشی کی جاتی ہے؟ خوشی
دوسری بھی ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن۔ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن۔ یہ عیدیں سال میں 2 بار آتی ہے، اور ایک ہی بار آتی ہے اپنے وقت پہ۔ بقرعید ایک بار، عید الفطر ایک بار، لیکن عید المومنین کتنی مرتبہ؟ ایک سال میں 52 مرتبہ آتا ہے جمعہ۔ کتنی مرتبہ آتا ہے؟ 52۔ یہاں پر اب بات غلط ہو گئی کہ سال میں 2 عیدیں، نہیں 2 نہیں ہے۔ اگر یہ 52 پکڑ لیا جائے اور وہ 2 تو کتنی ہو گئی؟ 54 عیدیں ہو گئی۔ لیکن آئیے اب یہ جمعہ عید المومنین کیوں ہے؟ یہ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جمعہ عید المومنین کیوں ہے؟ مومنوں کی عید کیوں ہے؟ تو آقا نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، بہت ساری وجہ بیان کی لیکن 2 وجہ پڑھتا ہوں، بارش کی وجہ سے باقی بعد میں پڑھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں اسی دن آدم کی پیدائش ہوئی ہے، اسی دن آدم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر آدم پیدا ہو جائے تو سال میں 52 عید بنتی ہے۔ اگر جس کے صدقے آدم پیدا ہوئے وہ محمد رسول اللہ پیدا ہو جائے تو پھر عید کیسے نہیں بن سکتا؟ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ واہ واہ کیا کہنا۔ آدم جس دن پیدا ہوئے وہ دن کیا ہو گیا؟ عید کا دن ہو گیا۔ تو جان آدم جس دن پیدا ہوئے بولو وہ عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن دوسری بات مولانا نے بات چھیڑی تھی کہ جس دن نبی کی ولادت ہوئی اسی 12 ربیع الاول کو وصال ہوا۔ ابھی تو یہ بات بعد میں کریں گے کہ 12 کو ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن چلو تمہاری ہی مان لیتے ہیں کہ 12 کو ہوا، حالانکہ ہم نہیں مانتے 12 کو ہوا، ہم نہیں مانتے۔ ایک بات بتاؤ، جا کے گھر جا کے ابھی کس کتاب میں لکھا ہے اس میں بات نہیں کر رہا ہوں، کس نے لکھا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 12 کو رسول اللہ کا وصال ہوا یا نہیں ہوا حساب تم کرنا، بہت زیادہ ریاضی جانتے ہو تم، گھر جا کے حساب کرنا۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے جو آخری حج کیا وہ کب کیا؟ کب کیا؟ ہجرت کے 10ویں سال ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حج کیا۔ ٹھیک، اس دن کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن۔ 9 ذی الحجہ کو حساب گھر جا کے لگانا، 9 ذی الحجہ کو 10ویں ہجری میں کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن۔ پھر اس کے بعد ذی الحجہ گئی تو کون سا مہینہ آیا؟ محرم۔ پھر اس کے بعد کون سا آیا؟ سفر۔ پھر اس کے بعد کون سا آیا؟ ربیع الاول۔ یعنی حج کے تقریباً کم و بیش 2.5 سے 3 مہینے کے اندر حضور کا وصال ہو گیا۔ ذی الحجہ کا مہینہ گیا، چاند کون سا نظر آیا؟ محرم کا ایک چاند، سفر کا دوسرا چاند، ربیع الاول کا تیسرا چاند۔ یعنی حج کے بعد حضور نے 3 چاند دیکھے اور تیسرے چاند میں حضور کا وصال ہو گیا۔ 10ویں 9ویں ذی الحجہ کو جمعہ کے دن حج کرنا یہ بالکل پرفیکٹ ثابت، اور حضور کا وصال پیر کے دن ہونا یہ بھی ثابت۔ توجہ، ٹھیک ہے، دونوں چیز بالکل کنفرم ہے، جمعہ کے دن حج اور پیر کے دن وصال۔ جا کے حساب لگا لو، اگر محرم کا چاند بھی 30 کو ہو، سفر کا چاند بھی 30 کو ہو، ربیع الاول کا چاند بھی 30 کو ہو، تو بھی پیر کے دن 12 ربیع الاول نہیں پڑتی۔ اور اگر جو ہے وہ پھر محرم بھی 29 کو ہو اور سفر بھی 29 کو ہو اور ربیع الاول بھی 29 کو ہو تو کسی بھی صورت سے پیر کے دن 12 ربیع الاول نہیں پڑتی۔ اسی طریقے سے 1 29 ہو، 1 30 ہو، 1 29 ہو، پھر بھی کسی صورت میں 12 ربیع الاول پیر کو نہیں پڑتی۔ جب بخاری نے فیصلہ کر دیا کہ جمعہ کو حج کیا، پیر کو دنیا سے گئے، تو نہ تینوں مہینے 30 کے ہوتے تو بھی 12 ربیع الاول پیر کو نہیں پڑتی، تینوں 29 کے ہوتے تو بھی 12 ربیع الاول پیر کو نہیں پڑتی، اور 2 30 کے ہو 1 29 کا تو بھی نہیں پڑتی، 2 29 کے ہو 1 30 کا تو بھی نہیں پڑتی، 1 29 کا ہو 2 30 کے ہو تو بھی نہیں پڑتی۔ اب ثابت کرنا ملا جی تمہارے ذمہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہوا کہ نہیں ہوا، یہ تحقیق میں تمہارے سر چھوڑ کے جاتا ہوں۔ کس نے لکھا نہیں لکھا بھی اس پر بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن چلو مان لے اگر بھی حضور کا وصال ربیع الاول کی 12 کو ہی ہوا ہے تو بڑے ڈرامائی انداز میں کہتے ہو ہائے 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 فاطمہ رو رہی تھی، عائشہ کا سوگ گزر گیا تھا، صحابہ رو رہے تھے، اور یہ سنگی جھنڈی لگا رہا ہے، یہ جلوس نکال رہا ہے
ہے, یہ مٹھائیاں بانٹ رہا ہے, یہ بھی بدعتی ہو گیا سنی. میں نے کہا سن, اگر سال میں ایک بار ہم بدعتی ہوتے ہیں نبی کے وصال کے دن عید منانے کی وجہ سے, تو 52 مرتبہ بدعتی ہوتا ہے, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جمعہ عید المومنین ہے, جمعہ عید المومنین ہے, جمعہ عید المومنین ہے. کیا فرمایا؟ جمعہ عید المومنین. کیوں فرمایا؟ اسی دن آدم پیدا ہوئے. یہ تو آپ نے سن لیا, اسی دن آدم کا وصال ہوا. توجہ, اسی دن پیدا ہوئے, اسی دن وصال ہوا. اور تو تحقیق میں 12 ربیع الاول آ نہیں رہا ہے, یہ تو رسول اللہ نے بتایا کہ جمعہ ہی کو وصال ہوا. کس کا؟ آدم کا. اب رسول اللہ نے بتا دیا جب نبی کی ولادت اور نبی کا وصال دونوں ایک ہی دن میں جمع ہو جائے تو پھر کم نہیں کیا جاتا بلکہ عید کی جاتی ہے. حضور نے فیصلہ کیا, حضور نے فیصلہ کیا کیا جب دونوں کام ایک دن میں ہو جائے, نبی کا آنا بھی اور نبی کا جانا بھی, تو جانا نہیں منایا جائے گا, اس لیے کہ جانا منانے کے لیے نہیں ہوتا, منانا تو آنے کے لیے ہوتا. منانا, دیکھو توجہ کرو, ہم آئے تو تم نے خوشی کے نعرے لگائے, بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ جائیں گے تو بولو خوش ہوں گے آپ, بولو جانا مناؤ گے, مناؤ گے کہ چلو اچھا ہوا مصیبت ٹلی, کب سے بارش نے بٹھا کے رکھا تھا, بولو کوئی خوشی کرے گا نہیں. تو آنا منایا جاتا ہے, جانا نہیں منایا جاتا. تو نبی نے بتایا آدم آئے بھی جمعہ کو اور گئے بھی جمعہ کو, لیکن یہ دن کون سا ہے؟ عید کا دن ہے. اور پتا چلا نبی کا آنا جانا جس دن ہو جائے اس دن جانا نہیں منایا جاتا, حدیث میں آنا ہی منایا جاتا ہے. اور ایک بات کہوں, اگر رونے کا اتنا شوق ہے تو محرم کی 10 کو رابضی روتے ہیں, 12 ربیع الاول کو تم ماتم کر لیا کرو. ہم نہ اس دن کرتے ماتم, نہ اس دن کریں گے, اس لیے کہ ماتم وہ کرتے جن کے مر جاتے ہیں. حسین کا نام اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا, شہید مرتے نہیں ہے نزلی, قرآن اعلان کر رہا ہے. حدیث میں آ گیا حضور کا جشن مناؤ, دھوم سے مناؤ. آیا کون ہے؟ نبیوں کا امام, انبیاء کا تاجدار, سید الانبیاء رحمت للعالمین. زیادہ نہیں پڑھتا, ختم کرتے ہوئے اینڈ کرتا ہوں کیونکہ بارش ہے, مجبوری بھی ہے, اینڈ کرتا ہوں. توجہ سے سنیں, آقا آئے کس شان سے, حضور آئے کس شان. وہ صرف انسانوں کے نبی بن کر نہیں, پتھروں کے بھی, درختوں کے بھی, ستاروں کے بھی, چاند کے بھی, سیاروں کے بھی, جانوروں کے بھی. کیسا ہمارا نبی ہے جس نے سب پر کرم کیا, سب پر کرم کا ہاتھ رکھا, جس کا ابر کرم سب پر چھما چھم برسا. اور یاد رکھنا حضور ہی ہمیں صرف نہیں پہچانتے, ہمیں ہی حضور نہیں پہچانتے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھے درود و سلام کرتا تھا میں ابھی تک اس کو پہچانتا ہوں. سنیو, توجہ ہے آپ کی, سارے پتھروں کے لیے نہیں کہا, جو پتھر درود پڑتا تھا اسی کے لیے کہا کہ میں اس پتھر کو ابھی بھی پہچانتا ہوں جو مجھ پر اعلان نبوت سے پہلے درود و سلام پڑھتا تھا. پتا چلا ارے نادان, جب پتھر نبی پہ درود و سلام پڑھ کے اپنی پہچان بنا گیا, اگر انسان نبی پہ درود و سلام پڑھے تو کیا وہ اپنی پہچان نہ بنا سکے گا؟ غور تو کر, ذرا توجہ تو کر میرے بھائی. اور پھر ایک بات خاص طور پہ, آج کا مولوی کہتا ہے وہ تو 40 سال کے بعد نبی بنے, پہلے نبی نہیں تھے. تو آپ سے پوچھتا ہوں, پھر یہ مسئلہ بھی مولوی بیان کرتا ہے کہ غیر نبی پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا, غیر نبی پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا. آپ پوچھتا ہوں پتھر کس پہ درود پڑھتا تھا؟ وہ تو نبی تھے نہیں, وہ تو نبی تھے نہیں. پتا چلا مولوی تجھے 1400 سال کے بعد بھی سمجھ میں نہ آیا, وہ پتھر تھا نبی کو اعلان نبوت سے پہلے بھی پہچان گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. توجہ تو کریں, یہ ہمارے, میں کسی کو گالی دینے نہیں آیا لیکن اتنا ضرور بتانے آیا ہوں, حضور کا ذکر کرو, خوب کرو, اپنے بچے کے سینے میں ذکر رسول کر کے ان کی عظمت پیدا کرو. کیسے نبی ہیں, کیسے آقا ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام, انہیں سب جانتے تھے
کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. جانور بھی جانتے تھے, جنات بھی جانتے تھے, درخت بھی جانتے تھے, پتھر بھی جانتے تھے, چونٹیاں بھی جانتی تھی, سانپ بھی جانتے تھے, بچھو بھی جانتے تھے, ہر مخلوق جانتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام سفر میں, حالت سفر میں میرے آقا علیہ السلام کا بستر لگا. بستر لگنے کے بعد اوپر صحابہ نے دیکھا کہ گھونسلہ چڑیا کا ہے. صحابہ کرام نے سوچا چڑیا آئے گی, گھونسلہ خالی ہے, چڑیا آئے گی یہاں پہ بیٹ کر دے گی حضور علیہ السلام کے بستر کو, پہ وہ بے ادبی کر دے گی. انہوں نے چڑیا کا گھونسلہ ہٹایا. ہٹانے کے بعد چڑیا آئی, گھونسلے کو نہ پایا تو وہ حضور کے سر کے ارد گرد منڈلانے لگی. وہاں صدیق اکبر بھی تھے, فاروق اعظم بھی تھے, مولا علی بھی تھے, سعد بھی تھے, سعید بھی تھے, طلحہ بھی تھے, زبیر بھی تھے, بلال بھی تھے, ابو عبیدہ بھی تھے, ابو ہریرہ بھی تھے, سب تھے. چڑیا کسی کے ارد گرد نہیں منڈلائی, چڑیا صرف آمنہ کے لال کے ارد گرد منڈلائی. مطلب سب کی آنکھ ایک جیسی تھی, سب کی آنکھ ایک جیسی تھی, سب کے دو ہی کان تھے, سب کے دو ہی ہاتھ تھے, سب کی ہاتھ کی 10 انگلیاں تھی, سب کے پیر کی بھی 10 انگلیاں تھی. لیکن وہ صدیق کے پاس نہیں گئی, مولا علی کے پاس نہ گئی. وہ گئی تو کس کے پاس؟ چھٹاک بھر کی چڑیا کو اتنی عقل ہے, ابو بکر الگ بشر ہے, محمد الگ بشر ہے, علی الگ بشر ہے, سید الانبیاء. چڑیا کو عقل آ گئی. 8 سال تک دارالعلوم میں پڑھ کر تجھے کیا آیا؟ بتا تو میرے بھائی, کوئی گالی دینے کی بات نہیں, سمجھو. چڑیا حضور کے ارد گرد گھومی, کوئی سمجھ نہ سکا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ چڑیا مجھ سے فریاد کر رہی ہے. ہائے ہائے ہائے, کسی کو پتا ہے چڑیا کیا بولتی ہے؟ حضور کہتے ہیں چڑیا فریاد کر رہی ہے, اس کا گھونسلہ کس نے اکھاڑا؟ حضور ہم نے اس لیے اکھاڑا. بے ادبی نہ کر دے, یہ فریاد کر رہی ہے کہ میرا گھونسلہ اکھاڑ دیا گیا. پھر آقا نے فرمایا کسی کا گھر مت اجاڑو, تم کسی کا گھر اجاڑو گے اللہ تمہارے گھروں کو اجاڑ دے گا. دیکھ رہے حضور علیہ السلام نے یہاں گھونسلہ لگا دو, چڑیا ان سے فریاد کرے, درخت ان کی بات مان. ایک شخص آیا, کچھ لوگ سرفرے ہوتے ہیں, عجیب عجیب سوال کرتے ہے نا, میں اس شخص کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن لوگوں کی بات کر. ایک شخص آیا, آ کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل ہے. کہا میں ایسے نہیں مانوں گا. کہا پھر کیسے مانے گا؟ کہا وہ جو سامنے درخت دکھتے ہیں انہیں آپ بلائیں, اگر وہ آ جائیں تو مان لوں گا. حضور نے خود نہیں بلایا, وہ تو ہی جا اور اس درخت سے جا کے تو کہنا میری طرف سے کہ چل, تجھے محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں. اپنا نبی ہے نا, اپنا نبی ہے, کیا شان ہے اپنے نبی کی. اپنے بچوں کو بتانا ہوتا, ہم نے نہیں بتایا, اپنے بچوں کو نہیں بتایا, خود کو نہیں پتا, ہم کیا بتائیں گے اپنے بچوں کو؟ اور یاد رکھنا, نہ بتاؤ گے کل ان کا ایمان کیا بچا پاؤ گے, اور ایمان نہ بچا سکے کل اللہ کو جواب کیا دو گے؟ میدان محشر میں حضور کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے والوں, اپنے اوپر لازم کر لو کہ اپنے گھر میں روزانہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کسی سنی عالم دین کا بیان عظمت رسول پر 1 گھنٹہ ضرور بجے گا, اور ہم سب بیٹھ کر کے سنیں گے. گستاخی رسول کے اس ماحول میں حضور کے ذکر کی محفلیں سجانا ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں کہ بڑوانی والے روز اتنا بڑا جلسہ سجا سکیں, امین القادری کو بلا سکیں, مولانا غفران کو بلا سکیں, سید صاحب کو بلا سکیں, عرفات کو بلا سکیں, مولانا مقصود کو بلا سکیں, سید نوری جو ہمارے سنی دعوت اسلامی نندربار کے نگراں, فیاض صاحب, عمل نے ان کو بلا, علماء کو بلا سکیں. روز نہیں ہوگا, لیکن آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے. انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھنے کی بجائے ذکر رسول کیوں نہیں دیکھتے؟ صحیح استعمال کرو, جس سے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اسی سے جنت کا رستہ تم تلاش کرو. کیوں نہیں کرتے ایسا؟ بالکل کر سکتے ہو. اپنے گھر میں ایک عالم دین, کوئی سنی جسے تم پسند کرتے ہو, عاشق رسول, عظمت رسول پر اس کا بیان سب بیٹھ کر کے سنو. بچوں کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے حضور کی عظمت. دنیا کا کوئی شخص ان کی عظمت نہ نکال سکے. لوگ حضور کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں, ہمارے جوانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جب
جب پتا نہیں ہے اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح حضور کی عظمت کھرچ دے، دل سے نکال دیں، لیکن اتنا پلا دو، سکھاؤ نہیں، عشق اتنا پلا دو، کتنا پلا دو۔ بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی، ان کے کوچے میں رہو نقشے کفے پا بن کر، ان کے کوچے میں رہو نقشے کفے پا بن کر، کوئی مٹا تو سکے پر تمہیں اٹھا نہ سکے، کوئی مٹا تو سکے پر تمہیں اٹھا نہ سکے۔ پتھر پہ جب نقش قدم بن جاتا ہے اسے مٹایا تو جا سکتا ہے مگر اٹھایا نہیں جا سکتا، اس لیے محبوب کا نقش قدم جیسے پتھر پر ہے ویسے ان کے کوچے میں بن کے رہو تاکہ کوئی مٹا تو سکے مگر تمہیں اٹھا نہ سکے، اور جب ان کے لیے کوئی مٹائے گا تو مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تو اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ان درختوں کو اپنے پاس بلائے، کہا تو جا اور کہنا کہ تجھے محمد الرسول اللہ بلاتے۔ وہ گیا اور اس نے جا کے کہا کہ چل تجھے محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں۔ تو پتہ ہے محدثین کیا لکھتے ہیں، درخت دائیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا پیچھے ہلا، اور اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے نکلا ہل کر کے، لیکن میں تھوڑا سا چشمے عشق رسول لگا کے دیکھتا ہوں، عشق کی اینک لگا کے دیکھتا ہوں، تو میں نہیں کہتا کہ اس نے جڑ نکالی، نہ، حضور بلائے تو جڑ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر وہ دائیں بائیں آگے پیچھے کیوں ہلا؟ وہ کہہ رہا تھا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، جھومتا ہوا کیوں نہ آئے؟ کیونکہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ اور وہ چل کر درخت آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ منظر دیکھا کہ حیران رہ گیا کہ درخت چل کے آیا ہی نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا جہاں سے آیا تھا وہیں پر چلا بھی جا، اور وہ چلا بھی گیا، چلا گیا۔ ایک بات بتاؤں، بس بات ختم کرتے، توجہ۔ آپ کہہ رہے تھے بڑھا دو تو میں نے کچھ بڑھا دیا، لیکن توجہ کریں۔ بتاؤ دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ توجہ ہے، کتنے درخت؟ کروڑوں، کروڑوں ہیں۔ کوئی درخت تو میری تقریر کا عنوان بنا؟ بولو بنا؟ بڑوانی کہے پپل کے کتنے درخت ہیں؟ تلسی کے کتنے درخت ہیں؟ کلی کے کتنے درخت ہیں؟ گلاب کے کتنے پودے ہیں؟ چمیلی، چمپا، نسترن، یاسمن، سوسن، کیا کیا ہے تمہارے یہاں؟ کوئی کسی محدث کی تقریر کا عنوان بنا؟ کسی تحریر کا عنوان بنا؟ بولو بنا؟ نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ درخت کروڑوں ہیں، آج کسی کی تعریف نہیں ہوئی۔ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ جو نبی کے حکم پہ آیا اور نبی کے حکم پہ، بولو اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب کر رہے ہیں، پوری امت نعرے لگا رہی ہے، اس کا ذکر سن۔ اے درخت تو عزت والا بنا کیسے؟ اے درخت تو عزت والا بنا کیسے؟ درخت کہے گا نبی کے حکم پہ آیا بھی، نبی کے حکم پہ چلا بھی گیا، نبی کا حکم مان لیا۔ تو محدثین میری تعریف کر رہے ہیں، ولی میری تعریف کر رہے ہیں، صحابہ میری تعریف کر رہے ہیں، کتابیں میری تعریف کر رہی ہے۔ 1400 سال کے بعد مولوی میری تعریف کر رہا ہے، سید میری تعریف کر رہا ہے، خطیب میری تعریف کر رہا ہے۔ کتنا کیا؟ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جہاد کیا، کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، بس ایک ہی بات، حضور نے جتنا کہہ دیا میں نے اس پہ عمل کیا۔ آج میں عنوان بنا ہوں تقریروں کا، آج میں عنوان بنا ہوں بخاری مسلم کا، آج میں عنوان بنا ہوں حدیث کی کتابوں کا، آج میں عنوان بنا ہوں مفسرین کی تحریروں کا۔ وجہ نبی کی بات مان گیا۔ اے مسلمان تجھے کب سمجھ آئے گی؟ ایک درخت اگر نبی کی ایک بات مان لے تو اتنے بڑے بڑے لوگ عزت سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر تو ساری زندگی نبی کی بات مان کے گزارے، انشاءاللہ پوری دنیا تیرا ذکر کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، تیری عزت کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ آج ذلیل کیوں رہے؟ حضور کی بات نہیں مانتے۔ دیکھیے ایک بات آئی تو ایک بات کہوں، بات سمیٹوں۔ بہت پیاری سی بات یاد آ گئی، بہت پیاری سی بات یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جنگل گئے اور جنگل جانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا آواز آ رہی ہے، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ سرکار نے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ ایک شخص سویا ہے اور اس کے سرانے سے ایک ہرنی کھڑی ہوئی
पड़ी है और वो जाल में फंसी हुई है। आका ने वो देखा कि वो आवाज दे रहे, हुजूर को अदरिकनी रसूलल्लाह, हुजूर मेरी मदद करें, अगिस्नी या रसूलल्लाह मेरी मदद करें। मैं अल्लामा जामी की लिखी हुई तहरीर को अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूँ, गौर से सुनना, इस पर बात पूरी कर दूंगा। आप नीचे से कहते और बढ़ा दो तो मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब इसके बाद शायद मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है। कल सबको छींके आएंगी तो मेरे नाम से छींकेंगे, खा के आया था बीमार करके चला गया, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, इंशाअल्लाह नहीं होगा। शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ हो तुम। लब्बैक या रसूलल्लाह। हरनी की आवाज आई, हुजूर गए, जाके पूछा क्या बात है। उसने कहा या रसूलल्लाह ये जो है वो शिकारी ने मुझे कैद कर लिया है, आका मैं चाहती हूं आप मुझे छुड़वा दें। आका ने फरमाया जो शिकारी शिकार कर ले उसका उसी पर हक है, तो अब तू कहते छुड़वा दे तो इसकी हक तलफी मैं गवारा नहीं करता, मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको कह रहा हूं। उसने कहा हुजूर मैं वापस आ जाऊंगी, उसलिए कि मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा दूध पीते हैं, तड़पेंगे बिलकेंगे परेशान होंगे, मैं फंस गई उनकी जिंदगी पे बन आई। मैं आपसे वादा करती, तवज्जो करना इस पे बात पूरी होगी, मैं आपसे वादा करती हूँ आका अगर आपने मुझे छोड़ दिया मैं वापस आ जाऊंगी, बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। वो गई, हुजूर ने छोड़ दिया, चौकड़ी बढ़ते हुए गई, उधर वो गई, हुजूर खड़े हो गए। जैसे शिकारी की आंख खुली, उसने कहा आप कौन है? कहा मैं मोहम्मद हूं। मेरा शिकार कहा है? कि मैंने आजाद किया है। क्यों आजाद किया आपने? मैंने मेहनत से शिकार किया था। फरमाया वो आ जाएगी, उसके बच्चे छोटे छोटे, वो दूध पिलाने गई आ जाएगी। कहा आप कैसी बात कर रहे हैं? गया हुआ शिकार भी कभी आता है? कहा किसी का नहीं आता, लेकिन वो मुझसे वादा करके गई। कहा हरनी इंसान से वादा करके गई, वो अभी तक हुजूर को जानता नहीं था, मानता भी नहीं था, हुजूर के हुस्न को देखा थोड़ा परेशान सा हुआ, लेकिन आप कैसी बात करते हैं? कोई जानवर किसी इंसान से बात करेगा और वादा करेगा, और वादा करे तो वफा करेगा। कहा मुझसे किया है, वफा करेगी वो। इसी बात हो रही तो उसने कहा अगर नहीं आई तो कहा मैं खड़ा हूं, मैं कहां गया, मैं जिम्मेदार हूं, जो चाहे मैं दूंगा। बस ये बातें हो रही थी, चौकड़ी बढ़ते हुए आई, दोनों बच्चों को साथ लाई। हुजूर ने कहा ये ले, आ गया तेरा शिकार। उसने सजदा किया हुजूर को, ये मंजर देखा तो कहा आप कौन है? कहा मैं अल्लाह का रसूल, मुझसे वादा करके गई थी, देख वापस आई ना। सजदा किया, मुतासिर हुआ। उसने कहा हुजूर इसको तो जाल से छुड़ाया, मुझे भी कुफ्र के जाल से छुड़ा करके और अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ ले, और मैंने उसको आजाद कर दिया, अब मैं उसका शिकार नहीं करूंगा। उसके बाद हरनी भी चौकड़ी भरती हुई चली गई, वो भी चला गया ईमान लेकर के। आपसे पूछना चाहता हूं, गौर फरमाएं, हरनी ने ये परवाह नहीं की कि मैं फंस जाऊंगी, ज़बा हो जाऊंगी, मेरा क्या होगा। उसने किसी मुसीबत की परवाह नहीं की। उसने क्या सोचा? नबी से किया हुआ वादा मैंने पूरा करना है ना, और उसने वादा पूरा किया ना। कोई हरनी का जिक्र होता है, उसी का जिक्र होता है जिसने वादा वफा किया। अब एक बात आखिरी में आपसे पूछना चाहता हूं, हरनी हुजूर से वादा करे वो पूरा करे, हमने भी तो नबी से वादा किया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के वादा किया, ये वादा है नबी से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के वादा है। क्या या रसूल अल्लाह, हमने आपको अल्लाह का नबी माना है, हम अपनी मर्जी से नहीं सोएंगे, आपकी मर्जी से सोएंगे, अपनी मर्जी से नहीं उठेंगे, आपकी मर्जी से उठेंगे, अपनी मर्जी का नहीं खाएंगे, जो आपने हलाल किया वो खाएंगे, अपनी मर्जी का नहीं पिएंगे, जो आपने हलाल किया वो पिएंगे, अपनी मर्जी का नहीं पहनेंगे, जो आपने पहनना हलाल के वो पहनेंगे। बताओ, हरनी एक जानवर होकर के हुजूर से किया हुआ वादा वफा करती है, और हम बेवफा लोग गुलामी रसूल में मौत की कबूल का नारा लगाने वाले, हम बेवफा, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले हम बेवफा। सोचो, हरनी ने वादा किया, उसने परवाह नहीं की कि जाल में मेरा क्या होगा। हमने भी वादा किया, आप अल्लाह के रसूल हैं, हम आपकी बात मानेंगे। कहां मान रहे हैं? हुजूर कहते हैं फजर में मस्जिद में आओ, मानते हो? सोते पड़े हो, जलसे में तो बैठ सकते हो 3-3 घंटा, लेकिन 5 मिनट मस्जिद में बैठने का ज़र्फ नहीं है मेरी कौम। इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं, इश्क सिर्फ जलसों का नाम नहीं, इश्क सिर्फ जुलूस का नाम नहीं, इश्क सिर्फ झंडी और झंडों का नाम नहीं। जब
تک رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے، فرما برداری نہ کرے، ہر وعدہ وفا کر رہی ہے، بچوں کی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ اب ہم نے بھی تو وعدہ کیا حرام نہیں کھائیں گے، بولو سود کے دھندے آج کا مسلمان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ سود کھا رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سود کے لیے دل میں گھن پیدا کرنے کے لیے کہا تھا کہ کعبے کے اندر زنا کرنے والا اور سود کھانے والا دونوں برابر برابر ہے۔ کتنا گناہ کرو گے، کتنے جرائم کرو گے، بتاؤ۔ ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا کہ جس کو آپ نے حرام کیا ہے وہ لباس نہیں پہنیں گے، جو حلال کے وہی پہنیں گے۔ آج پھٹی ہوئی جینس پہن رہے ہو، اپنی رانے دکھا رہے ہو، اتنی چھوٹی پینٹ پہنتے ہو کہ پیچھے کا سطر عورت دکھتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ نمازی میں کسی کے آگے آتے ہو، اس کی بھی نماز خراب کرتے ہو، اپنی تو خراب کر ہی رہے ہو۔ بتاؤ مسلمانوں، ہم دین پر کہاں ہیں؟ اب مجھے بتا دو کہ جب رسول اللہ کی کوئی توہین کرتا ہے، کوئی حضور کو گالی دیتا ہے، تو حضور کا دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ دکھتا ہے۔ احد کے میدان میں حضور پر تیر برسے تھے تو حضور کا دل دکھا تھا کہ نہیں دکھا تھا؟ دکھا۔ حضور کے دندان شہید ہوئے تھے، حضور کو تکلیف پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی؟ پہنچی تھی۔ لیکن میری قوم کے جوانوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، زنا کے اڈے پر جانے والوں، نشہ کرنے والوں، فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، سیریل دیکھنے والوں، حرام کام کرنے والوں، جب تم سارے گناہ کرتے ہو تو دشمنان رسول کے تیر حضور کے جسم پر چلے تھے، جسم پر، لیکن ہم جو گناہ کرتے ہیں یہ تیر حضور کے دل پر چلتے ہیں۔ قبر انور میں رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن تمہارے نام اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ جب میں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو خوش ہو کر تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، میرا دل دکھتا ہے۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں، ہفتے میں 2 دن جمعرات اور پیر کو جب ہمارے اعمال رسول اللہ کے سامنے آتے ہوں گے تو بتاؤ میرے بھائیوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو میرے بھائیوں، جب تم نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتے ہوں گے اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ فرشتے پڑھتے ہوں گے، یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی وہ فلاں فلاں، وہ تو زنا کی فلمیں اتنی بار اس نے دیکھا، اس نے داڑھی منڈا کر اتنی بار گٹر میں پھینکوائی، یا رسول اللہ اس نے کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنا۔ بولو نبی کی بات پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہفتے میں 2 مرتبہ تمہارے اعمال میرے سامنے لائے جاتے ہیں، خود نیکی دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، گناہ دیکھ کے میں غمگین ہو جاتا ہوں، میرا دل دکھتا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتا ہوں، میری بہنوں تمہارے اعمال بھی حضور کے سامنے آتے ہوں گے، جب تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے باپ کے نام کے ساتھ جب یہ حضور کے سامنے یہ دکھڑا کوئی کہتا ہوگا کہ وہ تو بے پردہ گھوم رہی تھی، وہ تو اجنبی مردوں سے فون پہ باتیں کر رہی تھی، وہ تو حرام کے پیسوں کے زیورات پہنی ہوئی تھی، وہ تو سیریل دیکھ کر بچے کو دودھ پلا رہی تھی، بتاؤ حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اے میری ماں اور بہنوں، اگر کوئی 1 گلاس پانی پلاتا ہے تو انسان اس کی عزت کرتا ہے، 5-10 ہزار کی نوکری دلاتا ہے تو انسان اس کی عزت کرتا ہے۔ میری بہنوں، لوگوں نے تو تمہیں جوؤں میں ہارا تھا، لوگوں نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا، لوگوں نے تو تمہیں زندہ جلایا تھا، وہ آمنہ کا لال ہے جس نے پتھر کھا کر تمہیں زندگی عطا کی، تو پتھر کھا کے بیٹی کی عزت بچائی، پتھر کھا کے بیٹی کو بچایا، اور فرمایا لوگوں بیٹی پیدا ہونے پہ ناراض نہ ہونا، بیٹی کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ جس نے بیٹی کی عزت کو بحال کیا تھا، آج وہ بیٹیاں رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہے، پردے کو وہ بوجھ سمجھتی ہے، فیشن کے نام پر حرام کام کر رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اب بننے سمرنے کے لیے، سجنے کے لیے بیوٹی پارلروں میں تک جا رہی ہے، بیوٹی پارلروں میں تک جا رہی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، کیا غیرت کہاں مری؟ مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی۔ بیوٹی پارلر میں مرد کے ہاتھ سے منہ پر کچھ ملنے کے لیے،
मसाज के लिए मुसलमान की बेटी जाएगी, मुसलमान की बहू जाएगी, मुसलमान की बीवी जाएगी। आका ने ऐसे मर्दों को दय्यूस फरमाया, वो दय्यूस है, दय्यूस। और औरतें तुम जाओगी, तुम्हें गैरत ना आई? जो मजहब औरत को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब ब्यूटी पार्लर में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? सिंगार करने से किसने मना किया? जायज है, अपने हाथ से करो, अपने हाथ से करो। और वो किसी औरत के हाथ से करने से भी परहेज करो। मर्द के हाथ से करवाए, मेहंदी मर्दों के हाथ से लगाई जाती है, चूड़ियां मर्दों के हाथ से पहनी जाती है, अजनबी मर्द। फरमाया गया जब औरत को कोई अजनबी मर्द टच कर लेता है तो उस औरत पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो जहन्नम की आग का हक है। जब औरत पर मर्द की नजर पड़ जाए, औरत पर मर्द की नजर पड़ जाए और औरत ने वो असबाब खुद ही पैदा किए तो औरत मुजरिम और गुनहगार हो जाती है, तो हाथ लगे तो कितनी बड़ी मुजरिम होगी। सोचिए तो सही, ये दुनिया है, दुनिया, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। मौत की तलवारें सरों पे लटक रही है। ये दुनिया के अंदर करोड़पति की बीवी कहलाओ, लखपति की बीवी कहलाओ, करोड़पति कहलाओ, लखपति कहलाओ, फैक्ट्रियां जमा कर लो, महल जमा कर लो, मकान जमा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। कुरान कहते ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। कोई मौलवी साहब कब्र में नहीं आएंगे, मुकर्रिर साहब कब्र में नहीं आएंगे, कोई शौहर कब्र में नहीं आएगा, कोई भाई कब्र में नहीं आएगा, कोई बीवी कब्र में नहीं आएगी, कोई बाप कब्र में नहीं आएगा। कब्र में आने वाली एक ही जात है, वो आमिना के लाल की जात है। उनको नाराज करोगे तो फिर वो क्या करेंगे बताओ? कब्र में आए, सब छोड़कर भाग गए। शौहर भी मुंह पे मट्टी डाल के भागे, बाप भी जाएगा, बेटे भी जाएंगे, सब जाएंगे। ये दुनिया इतनी बेवफा है मेरे भाइयों। कोविड से तो हमने वो दर्स लिया है, बाप की मैयत में बेटे तक न गए, बेटों की मैयत में बाप तक न गया, दोस्तों की मैयत में दोस्त तक न गए। गालिब का ये शेर मुझे उस वक्त तो खूब समझ में आया, उन 3 महीनों में हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे, तुम्हें खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कौन किसके साथ देता है? अल्लाह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ की सब होने, जो कौन जीता है तेरी जुल्फ की शब होने तक। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, गौर करें, अल्लाह अकबर। लोग इतने बेवफा है, दुनिया में सबसे ज्यादा बेवफा अगर कोई है तो ये दुनिया है। कायनात में सबसे बेवफा ये दुनिया है और जाने वफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। सोचो तो सही, बाप मिट्टी डाल के जाएगा, भाई मिट्टी डाल के जाएंगे, भतीजे मिट्टी डाल के जाएंगे, शौहर मिट्टी डाल के जाएंगे, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछेगी लेकिन कब्र के अंदर माँ भी नहीं आएगी, बाप भी नहीं आएगा। मेरा इमाम कहता है बाप माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, बंदे को बरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं। बताओ, शौहर से वफा करने वालों बिल्कुल वफा करो, बीवियों से वफा करने वालों बिल्कुल करो, दोस्तों से वफा करने वालों बिल्कुल करो, लेकिन जाने वफा से भी तो वफा कर लो। उनसे बेवफाई कर रहे हो, नारे में वफा का नारा है और इतनी बड़ी बेवफाई जो 10,000 की नौकरी दे दे उससे वफा करते हो। जिस नबी के सदके में सब कुछ मिला, उनके नाम पर दाढ़ी के चंद बाल नहीं बढ़ा सकते, उनके लिए गुनाह नहीं छोड़ सकते, उनके लिए हराम काम नहीं छोड़ सकते, उनकी खातिर नमाजी नहीं बन सकते। लोग कहते जान देंगे, मेरे भाई अभी जान देने का वक्त नहीं है, अभी फजर में सिर्फ 10 मिनट की नींद कुर्बान करने का वक्त है। 10 मिनट की नींद तो दे दे पहले, बाद में दुनिया छोड़ना, पहले नींद छोड़ करके बता दे। अल्लाह अकबर। और याद रखना, कब्र में कोई डिग्री काम नहीं आएगी। डॉक्टर थे बाहर रह जाएगी डिग्री, वकील थे बाहर रह जाएगी डिग्री, इंजीनियर थे बाहर रह जाएगी डिग्री, मुकर्रिर थे, आलिम थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे, खतीब थे, अदीब थे, कॉर्पोरेटर थे, एमएलए थे, एमपी
کہتے بادشاہ سب ڈگریاں باہر رہے گی، ایک ہی ڈگری اندر جانا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ کی وفاداری کی ڈگری، عشق رسول کی ڈگری۔ اس کے ساتھ جاؤ گے تو فرشتے تمہاری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں گے۔ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اپنے اندر ٹٹولو، حضور سے وفا کر رہے ہو؟ کر رہے ہو حضور سے وفا؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگنے والوں، حضور سے وفا کر رہے ہو؟ ظہر کے وقت میں موبائل پہ گیم کھیلنے والوں، حضور سے وفا کر رہے ہو؟ گندی سیریلیں دیکھنے والوں، کیا حضور کے دل پہ گزرتی ہوگی؟ جن آنکھوں سے قبر میں حضور کا دیدار کرنا ہے، ان آنکھوں سے ننگی ہیروئن دیکھتے ہو، یہ ہیرو دیکھتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ مولا کائنات نے تو یہاں تک کہا کہ میں تو خود کا سطر بھی دیکھنے شرماتا ہوں، اور میں کبھی بلا ضرورت میں نے قصدن کبھی نظر ڈالی ہی نہیں، یہ سوچ کر کہ جس آنکھ سے میں نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے اپنا سطر جان بوجھ کے کیسے دیکھ لیں؟ یہ ان کی غیرت عشق ہے، ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو بس اتنا کہتا ہوں آخر میں، حضور سے وفا کرو، سب پیچھے رہ جائیں گے، تم آگے ہو جاؤ۔ یہ بات مقام ولایت بھی پیچھے رہ جائے گا، توجہ، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور سے وفا کر لو، مقام ولایت پیچھے رہ جائے گا، مقام عشق آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے کہ جہاں فرشتوں کے پر بھگتے ہیں، عاشق اس سے آگے بھی پرواز کرتے ہیں۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا باپ تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ ارے عاشق وہ ہوتا ہے کہ سب حضور سے دعا کرواتے ہیں، لیکن ویسے کرنی وہ عاشق ہے، حضور سے آبا سے کہتے ہیں میرے عاشق ویسے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ عشق اس منزل پہ لے جاتا ہے، عشق اس منزل پہ لے جاتا ہے، رسول اللہ سے وفا اس منزل پہ لے جاتی کہ رسول اللہ جانے وفا خود کہتے ہیں اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے، آؤ حضور سے وفا کرو۔ لیکن یاد رکھنا، نعرے صرف وفادار نہ بنائیں گے، گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ تیار ہو؟ کتنے لوگ پریشر نہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آنکھیں بند کر لے رہا ہوں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ بولو کتنے لوگ دعوے وفا کر، عہد وفا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا اونچا کریں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ اگر اجازت دے تو میں بھی آنکھ کھول لوں، آنکھ کھول کے دیکھ لوں، ورنہ میں آنکھیں بند کر لوں گا۔ حضور دیکھ، تو زندہ ہے واللہ۔ یہ محفل بھی ان کی نظر میں، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ بھی ان کی نظر میں، اور ہمارے دل کی دھڑکنیں بھی ان کی نظر میں، اٹھا کے رکھے۔ ارے جب بارش میں حضور کے نام پہ بیٹھ سکتے ہو تو آج سے فجر میں نبی کے نام پہ اٹھ بھی سکتے ہو۔ بولو عہد وفا کرتے ہو؟ انشاءاللہ وعدہ کرو کہ آج سے کوئی نماز ترک نہیں ہوگی، انشاءاللہ۔ آج کے بعد گانے نہیں گنگنائیں گے، گانے گائیں گے آج کے بعد؟ بولے بھائی آج کے بعد کن کن کے چہروں پر رسول اللہ کے عشق میں اور وفا میں سنت سجے گی، داڑیاں سجے گی؟ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ توجہ فرما دے، حضور اس مجمع پہ توجہ فرما دے۔ انظر حالنا یا رسول اللہ، اسمع قالنا یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ حضور عشق میں ہاتھ اٹھانا ہمارا کام تھا، ان ہاتھوں کی لاج رکھنا آپ کے کرم پر ہے آقا۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے عشق میں آپ سے وفا کا وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے نا؟ سب عمل کریں گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ، اور جشن میلاد دھوم دھام سے منائیں گے، کمکمے بھی لگائیں گے، جھنڈیاں بھی لگائیں گے۔ لیکن اب آپ کو عید میلاد النبی منانے کا طریقہ بتا دو۔ جلسہ کرتے ہو کرنا، جلوس کرتے ہو جو کرتے ہو کرنا، ڈی جے نہیں بجانا، ٹھیک؟ لیکن ایک بات، عید میلاد اس طرح بھی مناؤ کہ حضور کی امی جان چونکہ بیوہ ہو گئی تھی تو 12 بیواؤں کو حضور کی امی کی طرف سے تحفہ پیش کرو، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ حضور در یتیم پیدا ہوئے تھے تو 12 یتیموں کی پڑھائی کا خرچہ اپنے ذمہ پہ لے لو اگر اللہ نے نوازا ہے۔ 12 یتیم بچیوں کے سر پہ دوپٹے ڈال دو، ان کو کپڑے پہنا دو، اس طرح بھی کرو۔ اور چونکہ آئندہ سال میلاد النبی جو آ رہا وہ 1500 سالہ جشن ہے، کتنا ہے؟ 1500 سالہ۔ ابھی سے سنی تیاری کر لو کہ انشاءاللہ جب 1500 سالہ جشن آئے گا تو ہر گاؤں کے اندر میلاد النبی کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی جائے گی۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے،
ہوں جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بارش ہو رہی ہے، بس اب اسی پہ بات پوری کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے بڑوانی والو، تم اور تمہارے گرد و نواز سے آنے والو، اللہ تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک